اپنی ذمہ داریوں کو مضبوطی سے سنبھالنا سیکھیں، اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں، اپنے اللہ پر توکل رکھیں، آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور کے جو لوگ ہیں، آج کے دور کے جو انسان ہیں، یہ مطمئن نہیں ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ آج میری 10 روپے کمائی ہوئی ہے تو کل ہی میری 20 روپے ہو جائے، کل ہی میری 30 روپے ہو جائے۔ کیا آپ کا اللہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم واللہ خیر الرازقین کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے؟ کیا آپ کا پردہ اٹھ گیا ہے آنکھوں سے، جو آپ اتنا ٹینشن لے کے، اتنا ذہنی دباؤ دے کے، اپنی ہیلتھ کو اسپوائل کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے پاس سوئفٹ ڈیزائر گاڑی ہے، کل میرے پاس مرسیڈیز آ جاتی تو اچھا رہتا۔ کیا یہ ذہن نہیں ہے ہمارا؟ یہ ذہن لے کے اگر ہم کام کریں گے تو کیا ہم کو ٹینشن نہیں ہوگا؟ کیا ہم جتنا کمائیں گے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں چلا جائے گا؟ سوچئے ذرا، اپنی ہیلتھ کو، اپنی صحت کو اسپوائل مت کیجئے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جا کے 2-4 ہزار دے آئیں گے۔ کیوں نہیں دے آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب لکھیں گے آپ جو ہے ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایک بار آپ CT اسکین کرا لیجئے، پھٹکا بیٹھ گیا 5,000 روپے کا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیند کی گولیاں شروع کر دیتے ہیں، سگریٹس لینا شروع کر دیتے ہیں ٹینشن کے مارے۔ کیوں؟ کیا سگریٹ پینے سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ کیا سونے سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ جو آپ نیند کی گولیاں استعمال کریں گے اس کے ذریعے کیا آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ جمال الدین کمال الدین کی اسکول کی فیس کیسے بھریں گے، کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ جیب النساء کی شادی کرنے کا وقت آ رہا ہے، عمر جا رہی ہے، اب یہ ٹینشن ہے کہ مجھے اس کی شادی بھی کرنی۔ تو کئی سارے ٹینشن، ذہنی الجھن یہ ہم خود پیدا کر لیتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ ہم زیادہ کرتے ہیں، رات بھر سوچتے ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سوچا کرتے ہیں میں کیسے کروں، کیا کروں، الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعد احمد انصاری آپ کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے ٹینشن۔ ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ ٹینشن ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹینشن بہت ہے، کیا کروں؟ یہ ٹینشن کیا چیز ہے؟ دماغ کا کچھ زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ، اسی کو ٹینشن کہتے ہیں۔ کسی کو بزنس کا ٹینشن ہے، کسی کو گھر بار کا ٹینشن ہے، کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ چنو منو کی دوائی اگلے مہینے کیسے آئے گی، اگلے مہینے میرا 10,000 کا خرچہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ جمال الدین کمال الدین کی اسکول کی فیس کیسے بھریں گے۔ کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ جیب النساء کی شادی کرنے کا وقت آ رہا ہے، عمر جا رہی ہے، اب یہ ٹینشن ہے کہ مجھے اس کی شادی بھی کرنی۔ تو کئی سارے ٹینشن، ذہنی الجھن یہ ہم خود پیدا کر لیتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ ہم زیادہ کرتے ہیں، رات بھر سوچتے ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، سوچا کرتے ہیں میں کیسے کروں، کیا کروں، الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں ٹینشن؟ کیا آپ کا اللہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم واللہ خیر الرازقین کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے؟ کیا آپ کا پردہ اٹھ گیا ہے آنکھوں سے، جو آپ اتنا ٹینشن لے کے، اتنا ذہنی دباؤ دے کے، اپنی ہیلتھ کو اسپوائل کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی خود کی صحت اسپوائل کر رہے ہیں، بچوں کا تو چھوڑ دیجئے، آپ اپنی صحت اسپوائل کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن لیں لیکن لمٹ میں، کوئی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہی رہیں، بیوی کو بھی وقت نہ دیں، ماں باپ کو بھی وقت نہ دیں، بچوں کو بھی وقت نہ دیں۔ اتنا ٹینشن لے کے کیا کام کا؟ آپ اگر اتنا ٹینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ٹینشن لینے کے بعد میں آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جا کے 2-4 ہزار دے آئیں گے۔ کیوں نہیں دے آئیں گے؟
ڈاکٹر صاحب لکھیں گے آپ جو ہے ٹینشن زیادہ لیتے ہیں, آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایک بار آپ CT اسکین کرا لیجئے, پھٹکا بیٹھ گیا 5,000 روپے کا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, نیند کی گولیاں شروع کر دیتے ہیں, سگریٹس لینا شروع کر دیتے ہیں ٹینشن کے مارے. کیوں؟ کیا سگریٹ پینے سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ کیا سونے سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ جو آپ نیند کی گولیاں استعمال کریں گے اس کے ذریعے کیا آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اپنی ذمہ داریوں کو مضبوطی سے سنبھالنا سیکھیں, اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں, اپنے اللہ پر توکل رکھیں. آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی, اطمینان ہو جائے گی. لیکن آج کے دور کے جو لوگ ہیں, آج کے دور کے جو انسان ہیں, یہ مطمئن نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ آج میری 10 روپے کمائی ہوئی ہے تو کل ہی میری 20 روپے ہو جائے, کل ہی میری 30 روپے ہو جائے. کیوں؟ کیا ہمارے خیالات ایسے نہیں ہیں؟ میچ نہیں کرتے؟ آج میرے پاس سوئفٹ ڈیزائر گاڑی ہے, کل میرے پاس مرسیڈیز آ جاتی تو اچھا رہتا. کیا یہ ذہن نہیں ہے ہمارا؟ یہ ذہن لے کے اگر ہم کام کریں گے تو کیا ہم کو ٹینشن نہیں ہوگا؟ کیا ہم جتنا کمائیں گے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں چلا جائے گا؟ سوچئے ذرا, اپنی ہیلتھ کو, اپنی صحت کو اسپوائل مت کیجئے. یہ ایک نعمت ہے. صحت, اگر آپ اچھے صحت مند رہیں گے تو ہی آپ کے بچے پل پائیں گے. اگر آپ خود بیمار ہو گئے تو آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ آپ کی بیوی کہاں جائے گی؟ آپ کے بچوں کی پڑھائی کہاں جائے گی؟ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ٹینشن سے دور رکھیں. بہت زیادہ لوگ کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لیتے ہیں, ان کو نیند کی گولیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس سے ان کا دماغ اور کند ہو جاتا ہے. کند تو رہتا ہی ہے, اور کند ہو جاتا ہے, ڈبل کند ہو جاتا ہے. سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, سو جاتا ہے دماغ. کیوں؟ ہوتا نہیں ہے. جو لوگ زیادہ دن سے نیند کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھئے, ان کے بغل میں آپ کھڑے ہو جائیں گے, آپ ان سے کوئی سوال کریں گے, تھوڑی دیر بعد کہیں گے ہاں آپ نے کیا کہا. ایسے ہو جاتے ہیں زیادہ نیند کی جو گولیاں استعمال کرتے. ہم نے دیکھے اپنے آنکھوں سے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں. ٹینشن لینا بند کریں. آپ کو کچھ زیادہ ہی ٹینشن ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن بتاتا ہوں جو کہ نقصان بھی آپ کو نہیں کرے گی, اور آپ کے ذہن کو, آپ کے جو دماغ کا بلڈ سرکولیشن ہے, خون کا دوران ہے, وہ بڑھا کے بہت اچھے سے بہت مینٹین رکھے گی. تو اس دوا کا نام آپ نوٹ کریں. اس دوا کا نام ہے پیسی فلورا. ہومیوپیتھک کی یہ دوا ہے جو کہ ٹینشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. پیسی فلورا کیو مدر ٹنچر میں یہ آتی ہے. اس کو 15 بوند آدھے کپ پانی میں ڈال کر پئیں, استعمال کریں. اس سے آپ کو ذہنی الجھن ہوگی, ٹینشن ہوگا, نیند نہیں آ رہی ہوگی, اس کے لیے آپ کو یہ استعمال کریں گے. یہ دوا آپ کو سستی بھی پڑے گی اور اچھی بھی رہے گی. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, فری فرام سائیڈ ایفیکٹ ہے, فری سائیڈ ایفیکٹ, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو آپ ایسی دوا استعمال کریں کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, جس سے آپ کی ذہانت پہ, آپ کے دماغ پہ کوئی اثر نہ ہو. تو امید ہے میرے بھائیوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ٹینشن لے کے کچھ نہیں بننے والا ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی ٹینشن لے کے. پرسکون ہو کے کام کریں, پر ہمت ہو کے کام کریں. انشاءاللہ آپ کی ساری ضروریات پوری ہوں گی, آپ کے سارے اخراجات پورے ہوں گے. جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے سارے اخراجات کو پورا کرے گا, بشرط آپ صبح اٹھ کے کام پہ جائیے, بزنس پہ جائیے اور شام کو واپس آئیے. یہ چیز اگر آپ کریں گے, آپ یہ سوچیں گے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور مجھے منو سلوا اترے آسمان سے, تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو روزی تلاش کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگر روزی نہ ملے تو وہ پھر ہے, لیکن اگر آپ گھر میں ہی بیٹھے ہو تو آپ کا کہاں سے روزی آئے گی؟ تو تھوڑا سا اس پہ دھیان دیجئے. میں اس پہ اور ڈھیر ساری ویڈیو بناؤں گا
کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے جو ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، کیسے خراب ہوتے ہیں۔ یہ جو شوہر کیا کرتے ہیں، یہ گھر میں ہی دن بھر وہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بیوی کتنا برداشت کرے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، گھر خالی بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، باتیں سناتی ہے، اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہو جاتی ہے، بہت سارے طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا نہیں ہے؟ بہت سارے گھروں کے ایسے واقعات ہیں، دن بھر گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر مرد حضرات پرسکون رہنا چاہتے ہوں، ٹینشن سے دور رہنا چاہتے ہوں، تو وہ صبح 8 بجے گھر چھوڑ دیں اور شام میں 7 یا 8 بجے گھر واپس آئیں۔ دیکھیے کیا عزت ہوتی ہے آپ کی، کیا مرتبہ ہوتا ہے آپ کا گھر میں۔ بچے بھی عزت کریں گے، بیوی بھی عزت کرے گی، ماں باپ بھی عزت کریں گے۔ آپ جو خرچ پانی لائیں گے اس سے آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کا بھی خرچہ پورا ہوگا، گھر والوں کا بھی خرچہ پورا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے الگ الگ ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے جو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہم کیسے ان کو خوش رکھیں اور کیسے جو ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اگلے ٹاپک کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔